السلام علیکم سامعین محترم، یہ تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز ہے۔ اس چینل کے ذریعے آپ بہت سے اسلامی کتب اور بالخصوص تفسیر نمونہ جیسے بہترین علمی خزانے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر نمونہ کے اگلے لیسن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ریڈنگ کرتے ہوئے ہم صفحہ نمبر 104 پر پہنچے تھے، جہاں نفاق کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور منافقین کا حال بیان کیا جا رہا تھا۔ یہاں ہم آپ کی توجہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک ارشاد کی طرف دلاتے ہیں جو منافقین کے متعلق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے بندو، تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں اور منافقین سے ڈراتا ہوں، کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، خود خطا کار ہیں اور دوسروں کو خطاؤں میں ڈالتے ہیں، مختلف رنگ اختیار کرتے ہیں، مختلف چہروں اور زبانوں سے خود نمائی کرتے ہیں، ہر طریقے سے تمہیں پھانسنے اور برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر کمی گاہ میں تمہارے شکار کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے خفیہ چال چلتے ہیں۔ ان کی گفتگو ظاہراً شفا بخش ہے، لیکن ان کا کردار ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ لوگوں کی خوشحالی اور آسائش پر حسد کرتے ہیں، اور اگر کسی پر مصیبت آن پڑے تو خوش ہوتے ہیں۔ امید رکھنے والوں کو مایوس کرتے ہیں۔ ہر راستے میں ان کا کوئی نہ کوئی مقتول ہے، ہر دل میں ان کی راہ ہے، ہر مصیبت پر آنسو بہاتے ہیں۔ مدح و ثنا ایک دوسرے کو بطور قرض دیتے ہیں اور جزا و عوض کے منتظر رہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز لینی ہو تو اصرار کرتے ہیں، اور اگر کسی کو ملامت کریں تو اس کی پردہ دری کرتے ہیں۔ منافقین کی حوصلہ شکنیاں۔ نہ صرف اسلام بلکہ ہر انقلابی اور ارتقاء پسند آئین اور دین کے لیے منافقین خطرناک ترین گروہ ہیں۔ وہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور حوصلہ شکنی کے لیے ہر موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ کبھی سچے مومنین کا اس پر بھی تمسخر اڑاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مختصر سرمایہ راہ خدا میں خرچ کیا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ وہ مخلصین مومنین کا تمسخر اڑاتے ہیں کہ انہوں نے خرچ کیا خدا کی راہ میں ان سے، اور خدا ان سے استہزاء کرتا ہے اور دردناک عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ سورہ توبہ آیت 79۔ کبھی وہ اپنی خفیہ محفلوں میں فیصلہ کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے مالی امداد کلی طور پر منقطع کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو جائیں، جیسے سورہ منافقین میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے مالی امداد منقطع کر لو تاکہ وہ آپ کے گرد و پیش سے منتشر ہو جائیں۔ جان لو کہ آسمان اور زمین کے خزانے خدا کے لیے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ سورہ منافقون آیت 7۔ کبھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جنگ سے مدینہ واپس پہنچنے پر متحد ہو کر مناسب موقع پر مومنین کو مدینے سے نکال دیں گے، اور کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اگر ہم مدینے کی طرف پلٹ گئے تو عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ سورہ منافقون آیت 8۔ کبھی مختلف بہانے بنا کر جہاد کے پروگرام میں شریک نہ ہوتے تھے، اور سخت مشکلات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی ڈر رہتا تھا کہ کہیں ان کا راز فاش نہ ہو جائے، مبادا اس طرح انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ ان کی حوصلہ شکنیوں کی وجہ سے قرآن مجید نے ان پر سخت
وار کیے اور قرآن مجید کی ایک صورت سورہ منافقون ان کے طور طریقوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ سورہ توبہ، سورہ حشر اور بعض دوسری صورتوں میں بھی انہیں ملامت کی گئی، اور اسی سورہ بقرہ کی 13 آیت انہی کی صفات اور انجام بد سے متعلق ہے۔ وجدان کو دھوکہ دینا۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مشکل منافقین سے رابطے کے سلسلے میں تھی، کیونکہ ایک طرف تو وہ مامور تھے کہ جو شخص اظہار اسلام کرے کشادہ روی سے استقبال کیا جائے اور ان کے عقائد کے سلسلے میں جستجو اور تفتیش نہ کی جائے، اور دوسری طرف منافقین کے منصوبوں کی نگرانی کا کام تھا۔ منافق اپنے تئیں جب حق کا ساتھی اور ایک فرد مسلمان کی حیثیت سے متعارف کرواتا تو اس کی بات قبول کرنا پڑتی، جبکہ باطنی طور پر وہ اسلام کے لیے سد راہ ہوتا اور اس کے خلاف سوگند کھائے ہوئے دشمنوں میں سے ہوتا۔ یہ گروہ اس راہ کو اپنا کر اس زوم میں تھا کہ خدا اور مومنین کو ہمیشہ دھوکہ دے گا، حالانکہ یہ لوگ لاشعوری طور پر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا کی تعبیر دقیق معنی دیتی ہے۔ یہ لوگ ایک طرف تو اپنی باطن کی وجہ سے ایسے اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ دھوکے باز کہتے ہیں، اور انہوں نے حکومت کے لیے دین اور نبوت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے، اور سادہ لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، لیکن ان کے مقابلے میں دھوکہ ہی کرنا چاہیے۔ اس بنا پر ان منافقین کا کام ایک طرف تو دھوکہ فریب تھا، دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس قسم کا غلط اعتقاد رکھتے تھے۔ لیکن جملہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون ان دونوں ارادوں کو خاک میں ملاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جملہ ایک طرف تو یہ ثابت کرتا ہے کہ دھوکہ فریب صرف انہی کی طرف سے ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ اس فریب کی بازگشت بھی انہی کی طرف سے ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ ان کا اصلی سرمایہ جو حصول سعادت کے لیے خدا نے ان کے وجود میں پیدا کیا ہے، وہ اسے فریب دھوکہ کی راہ میں برباد کر رہے ہیں، اور ہر نیکی سے تہی دامن اور گناہ کا بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں۔ کوئی شخص بھی خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ ظاہر اور باطن سے باخبر ہے۔ اس بنا پر یخادعون اللہ سے تعبیر کرنا اس لحاظ سے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو دھوکہ دینا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ دوسرے مواقع پر بھی قرآن میں ہے کہ خداوند تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی تعظیم کے لیے خود کو ان کی صف میں بیان کرتا ہے، یا پھر یہ لوگ صفات خدا کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اپنی کوتاہ اور ناقص فکر سے واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز خدا سے پوشیدہ ہو۔ ایسی نظیر قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال زیر نظر آیات وجدان کو دھوکہ دینے کی طرف واضح اشارہ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گمراہ اور گناہ سے آلودہ انسان برے اور غلط اعمال کے مقابلے میں وجدان کی سزا اور سرزنش سے بچنے کے لیے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے تئیں مطمئن کر لیتا ہے کہ نہ صرف اس کا عمل برا ہے اور قبیح ہے، بلکہ باعث اصلاح ہے اور فساد کے مقابلے میں انما نحن مصلحون۔ یہ اس لیے کہ وجدان کو دھوکہ دے کر اطمینان سے غلط کام کو جاری رکھے۔ امریکہ کے ایک صدر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ اس نے جاپان کے 2 بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی کو ایٹم بم سے تباہ کرنے کا حکم کیوں دیا تھا، جبکہ اس سے 2 لاکھ افراد بچے، بوڑھے اور جوان ہلاک یا ناقص الاعضاء ہو گئے، تو اس نے جواب دیا تھا کہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو جنگ طویل ہو جاتی اور پھر زیادہ افراد کو قتل کرنا پڑتا۔ گویا ہمارے زمانے کے منافق بھی اپنے وجدان یا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی باتیں اور ایسے بہت سے کام کرتے ہیں، حالانکہ جنگ جاری رکھنے پر شہر کو ایٹم بم سے اڑانے کے علاوہ تیسری واضح راہ بھی تھی، وہ یہ کہ
پسندی سے ہاتھ اٹھا لیں اور قوموں کو ان کے ملکوں کے سرمایے کے ساتھ آزاد رہنے دیں۔ نفاق حقیقت میں وجدان کو فریب دینے کا وسیلہ ہے۔ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ انسان اس اندرونی واعظ ہمیشہ بیدار اور پہرے دار اور خدا کے باطنی نمائندے کا گلا گھونٹ دے یا اس کے چہرے پر اس طرح پردہ ڈال دے کہ اس کی آواز کان تک نہ پہنچے۔ نقصان دہ تجارت۔ اس دنیا میں انسان کی کارگزاریوں کو قرآن مجید میں بار بار ایک قسم کی تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور حقیقت میں ہم سب اس جہان میں تاجر ہیں، اور خدا نے ہمیں عقل، فطرت، احساسات، مختلف جسمانی قوا، نعمات دنیا، طبیعت اور سب سے آخر میں انبیاء کی رہبری کا عظیم سرمایہ عطا فرما کر تجارت کی منڈی میں بھیجا ہے۔ ایک گروہ نفع اٹھاتا ہے اور کامیاب اور سعادت مند ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا نہ صرف یہ کہ نفع حاصل نہیں کرتا بلکہ اصل سرمایہ بھی ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے اور مکمل دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ پہلے گروہ کا کامل نمونہ مجاہدین راہ خدا ہیں، جیسا کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اے ایمان والو، کیا تمہیں ایسی تجارت کی رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے اور سعادت ابدی کا ذریعہ ہو؟ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرو۔ سورہ صف آیت 11 اور 10 اور 11۔ دوسرے گروہ کا واضح نمونہ منافقین ہیں۔ منافقین وہ مفسد کام اور اصلاح اور عقل کے لباس میں انجام دیتے تھے۔ قرآن گزشتہ آیات میں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے، اور یہ تجارت ان کے لیے نفع بخش ہے ہی نہیں اور نہ ہی باعث ہدایت ہے۔ وہ لوگ ایسی پوزیشن میں تھے کہ بہترین راہ انتخاب کریں۔ وہ وحی کے خوشگوار اور میٹھے چشمے کے کنارے موجود تھے اور ایسے ماحول میں رہتے تھے جو صدق اور صفا اور ایمان سے لبریز تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس خاص موقع سے بڑا فائدہ اٹھاتے، وہ طویل صدیوں میں ایک چھوٹے سے گروہ کو نصیب اور انہوں نے ایسی ہدایت کھو کر گمراہی خرید لی۔ صدیوں میں ایک چھوٹے سے گروہ کو نصیب ہوا، انہوں نے ایسی ہدایت کھو کر گمراہی خرید لی جن کو فطرت میں تھی، جو ان کی فطرت میں تھی، اور وہ ہدایت جو وحی کے ماحول میں معجزن تھی۔ ان تمام سہولتوں کو وہ اس گمان میں ہاتھ سے دے بیٹھے کہ اس سے وہ مسلمانوں کی شکست دے سکیں گے، اور خود ان کے گندے ارادوں میں دماغوں میں پرورش پانے والے برے خواب شرمندہ تعبیر ہو سکیں گے، جبکہ اس معاملے میں اور غلط انتخاب میں انہیں دو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک یہ کہ ان کا مادی اور معنوی دونوں قسم کا سرمایہ تباہ ہو گیا، اس سے انہیں کوئی فائدہ بھی نہ پہنچا۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے غلط مطمع نظر کو پا بھی نہ سکے، کیونکہ اسلام تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور صفحہ ہستی پر محیط ہو گیا، اور یہ منافقین بھی رسوا ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔